الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اپنے حسن اخلاق سے اس شخص کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے والا ہے اور رات بھر نماز میں کھڑے رہنے والا ہو۔ یعنی جو شخص بہت زیادہ روزے رکھتا ہو، بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرتا ہو، اس کا جو درجہ اللہ تعالیٰ کیا ہوگا وہی درجہ فرائض پورے کرنے والا، صرف فرائض پورے کرنے والا اور اخلاق میں بہت اعلیٰ ہوگا، اس کے درجے برابر ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت جامع ترمذی سے روایت ہے، تم میں سے جو لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو قیامت کے دن مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانٌ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ یعنی اچھا اخلاق جو ہے اللہ کے نزدیک بھی اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی سب سے بہترین چیز ہے۔ یعنی فرض عبادات کے بعد جس چیز کا درجہ ہے وہ انسان کا اخلاق، اور اس اخلاق میں جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو کہا جاتا ہے۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے انتہا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہ صلہ رحمی کے لیے کہا گیا ہے، اللہ سے ڈرو۔ سورہ نساء میں اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کے حقوق کے مطالبے کرتے ہو اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور ایک روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ ہم لوگ اس صلہ رحمی کے بارے میں بہت زیادہ افہام و تفہیم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہمارا مذہب معتدل کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہر کام کے کرنے میں احتیاط برتنا ہے کہ کس حد تک ہمیں کہاں تک جانا ہے، کس حد تک کرنا ہے۔ صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ کرو۔ اب رشتہ داروں میں سارے لوگ ہی آ جاتے ہیں، والدین تو والدین ہیں، بہن بھائی ہو گئے، خالہ ماموں ہو گئے، چچا پھپھی ہو گئے، تمام دوسرے رشتہ دار، ان کا تعلق صلہ رحمی سے ہے۔ رحم جو ہے ماں کے پیٹ کو کہا گیا ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو لے کے سنبھالتی ہے، 9 مہینے تک پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، تو اس سے یہ رحم کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، رحم کی صفت بیان کی گئی، اس لیے اس کا نام بھی رحم کہا گیا ہے۔ کہ اسی طرح عام زندگی میں بھی جب ہم آنکھ کھولیں دنیا میں اور ہمیں قدم قدم پہ دنیا میں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ضرورتیں پڑتی ہیں، تو ہم وہ تمام لوگ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پڑوسیوں سے بھی اچھا سلوک ہے، اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے بھی اچھا سلوک ہے، غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نوکروں سے بھی اچھا سلوک ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو اچھا سلوک کی بات کی گئی ہے وہ رشتہ داروں کے لیے۔ لیکن جتنا زیادہ ہمارے ہاں اس بات پر زور دیا گیا ہے، یعنی اللہ اور رسول نے جتنا زور دیا اس بات پہ، اتنا ہی زیادہ ہمارے دلوں میں موجود آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، عداوت، بغض و کینہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا رہتا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں پڑا رہتا ہے، اور کہیں اتنا زیادہ یہ ہے، اتنا زیادہ ہمدردی ہے کہ وہ اتنی زیادہ اس میں رعایت کرتے ہیں کہ وہ اس کو بھی نہیں غور کرتے کہ ہم کسی بندے کی وجہ سے، کسی رشتہ دار کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یعنی کسی کی ناجائز سفارش کروا دیں گے کہ وہ اہل نہیں ہے لیکن میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، اس کو اچھا عہدہ دلا دیا، تو یہ ایک طرف تو صلہ رحمی ہے نا، لیکن دوسری طرف آپ تو گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے کہ آپ مدد کریں، آپ خیال کریں، آپ سفارش بھی کریں اگر جائز ہو، لیکن یہ نہیں کہ آپ کا اہل نہیں ہو اور رشتہ دار لیکن آپ اس کو دیں۔
اسی طرح کسی بچے کی شادی ہے تو اب شادی میں اس کو ٹی وی کا تحفہ دیا جا رہا ہے، یا حد سے زیادہ ساز و سامان دیا جا رہا ہے، یا حد سے زیادہ کھانے پینے پہ خرچ کیا جا رہا ہے، رسم و رواج پہ خرچ کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ صلہ رحمی اس وقت ثواب کا باعث ہوتی ہے جب اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنا ہے، صرف بدلہ دکھاوا یا رسموں کی پابندی کہ بھئی اب ہمیں شادی میں تو سلامی دینی ہے کیونکہ سب دیتے ہیں، یا ہمیں ان کی مہندی میں جانا ہے تو ہم ان کے چاہے اس میں مایوں اپٹن مہندی کی رسمیں ہو رہی ہیں، بھاگے جا رہے ہیں کہ بھئی خالہ ماموں چچا کی اولادیں ہیں تو کیسے نہ جائیں، برا مانیں گے، تو وہ سب گناہ کے کام ہیں، یہ اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ اور بس آپ صرف رسم پوری کرنے کی خاطر کام کیے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں بھی تو ہم رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک یہ ہے کہ آپ اس کو نیکی کی دعوت دیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی بات کریں، نیکی کی طرف بلائیں یا برے کام سے روکیں، یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے۔ اور جہاں اس کو ضرورت ہے اس کی مدد کریں۔ اب اس صلہ رحمی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس کو تحفے پہ تحفے دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی مجھ سے اچھی خوشی کا معاملہ کریں۔ اپنے خاندان کے لوگوں کو دولت بانٹتے پھر رہے ہیں یا تحفے تحائف دے رہے ہیں، اور آپ کی ناک کے نیچے آپ کے گھر کے اندر غریب مجبور لوگ ہیں، آپ کے سامنے ضرورت مند لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن آپ ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے، ان کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ جہاں جس وقت جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس طرف جائیں، اس کو پہلے دیں۔ صرف نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، یا اپنے ہی کسی مقصد کے لیے نہیں کرنا ہے۔ صلہ رحمی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور رشتہ داروں میں ایک دوسرے کا احترام کرنا، چھوٹے بھائیوں کا بڑے بھائیوں کی عزت کرنا، بڑے بھائیوں کا چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کرنا، بڑی بہنوں کا چھوٹے بھائیوں سے اخلاق محبت سے پیش آنا، ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دینا، رشتہ داروں کے ساتھ یہی سلوک کرنا۔ اگر ماں دنیا میں نہیں ہے تو اس کی جگہ خالہ ماموں ہیں، باپ دنیا میں نہیں تو اس کی جگہ چچا پھوپھی ہیں، ان سب کا خیال رکھنا، یہ ساری صلہ رحمی ہے۔ اور دیکھنا کہ اور یہ بات پر نظر رکھنا کہ کوئی میرا رشتہ دار کسی تکلیف میں تو مبتلا نہیں ہے۔ سب سے افضل صدقہ اس کو کہا گیا ہے کہ جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے، یعنی اگر آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے، کمزور ہے، لیکن آپ سے بغض کینہ رکھتا ہے، آپ کے پیچھے میں آپ کی برائیاں کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن آپ پھر بھی اپنے دل پہ جبر کریں کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اس لیے کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی مدد کی۔ تو ایسے لوگ جو صلہ رحمی صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا صرف اس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے کسی اچھی حیثیت دیکھ لی، اچھی پوزیشن دیکھ لی، تو آپ اس کے ساتھ آگے پیچھے کر رہے ہیں، اس کا اکرام کر رہے ہیں، اور کسی کو غریب دیکھ لیا تو اس کو دھتکار رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ میرے گھر آئے ہی نہیں کبھی، تو یہ اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ صلہ رحمی خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور صاف ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، ایک دوسرے کے عیب نہیں اچھالیں، ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں، ایک دوسرے کو نظروں میں ایک دوسرے کی گرانی کی کوشش نہ کریں، اپنے نمبر اونچے کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو بہتر دکھانے کے لیے دوسروں کی اولاد کو کمتر نہ پیش کریں۔ یہ سب چیزیں بھی صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیسے سے مدد کر دیں، پیسوں سے تو مدد جب ہوگی جب کوئی آپ کا رشتہ دار ضرورت مند ہو۔ جب آپ کسی کو صدقہ دیں تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میرے خاندان کے اندر تو صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صدقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جو فینسی چیزیں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا کمی سے ہو رہی ہیں، وہ ضرورت مند نہیں کہلاتا۔ ضرورت مند وہ کہلاتا ہے جس کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، جو بھوکا ہے، جس کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، جس کو رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ اس وقت آپ جو ہیں اپنے پہلے رشتہ دار کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں گے، پھر آپ اپنے چاروں طرف ارد گرد کو دیکھیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے قریب ہے، آپ کی زندگی میں شامل ہے، ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ صرف دوستی میں، محبت میں، اور یہ کہ مجھے اس بچے سے زیادہ محبت ہے، اس کو زیادہ دے دیا،
اب فلاں بچے سے زیادہ نہیں ہے یا دور ہے تو بس اس کی پرواہ نہیں کی، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں، یہ بھی صلہ رحمی میں نہیں آئے گا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذرے ذرے کا حساب ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس بات پہ ہمیشہ غور کرو اور کوشش کرو کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو انصاف کے ساتھ، اور اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے رویوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنی باتوں سے لوگوں کے دل نہ دکھاؤ۔ یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں آ جاتی ہیں۔ تو واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔